سابق صدر آصف علی زرداری نے سیاسی بساط پر اپنے پتے ظاہر کرنا شروع کر دیے ہیں اور سیاسی حریفوں کو شکست دینے کے لیے بلوچستان میں بڑا سرپرائز دیا ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سابق نگران وزیر داخلہ میر سرفراز احمد بگٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ سرفراز بگٹی کے بارے میں پہلے خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اب ان کے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے فیصلے کو تجزیہ کار بھی حیرت انگیز قرار دے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ سرفراز احمد بگٹی نے 15 دسمبر کو الیکشن شیڈول کے اعلان سے کچھ دن پہلے نگران وفاقی وزیر داخلہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جو نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے قبول کر لیا۔ سرفراز بگٹی نے 17 اگست کو نگران وزیر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ وہ 2013 میں ڈیرہ بگٹی سے آزاد حیثیت سے بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے اور پھر نون لیگ میں شامل ہو کر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور 2015 میں حکومت کی تبدیلی کے بعد نواب ثناء اللہ زاہری کی کابینہ میں صوبائی وزیر داخلہ رہے۔ سرفراز بگٹی 2018 میں نون لیگ سے بغاوت کر کے بلوچستان عوامی پارٹی باپ کی بنیاد رکھنے والے افراد میں شامل تھے۔ ان کا شمار باپ پارٹی کے اہم رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ 2018 کے عام انتخابات میں شکست کے بعد سرفراز بگٹی ستمبر 2018 کے ضمنی انتخاب میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ سینٹ کی یہ نشست نعمت اللہ زاہری کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ ان کا خاندان نواب اکبر بگٹی کے حریفوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے والد میر غلام قادر اور بھائی بھی پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے۔ سابق نگران وفاقی وزیر کے بارے میں گمان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے وزارت اعلیٰ کے امیدواروں میں شامل ہوں گے۔ یاد رہے کہ 2 ہفتے قبل سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان بی اے پی کے سابق سربراہ میر عبدالقدوس بزنجو اور ان کے چچا زاد بھائی ضلع کونسل آواران کے چیئرمین نصیر بزنجو نے لاہور میں سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات کر کے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ عبدالقدوس بزنجو اور سرفراز بگٹی کو ملا کر پیپلز پارٹی میں حالیہ دنوں میں بلوچستان اسمبلی کے 6 سابق ارکان اسمبلی نے شمولیت اختیار کی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آصف علی زرداری نے بلوچستان سے سرپرائز دیا ہے اور نواز شریف کے نومبر میں ہونے والے دورہ کوئٹہ اور 10 سے زائد الیکٹیبلز کی شمولیت کے بعد نون لیگ کے حق میں بننے والے تاثر اور سیاسی نقصان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی بلوچستان کی طرف پیش قدمی کے دوران ہی آصف علی زرداری نے بلوچستان میں نئی سیاسی بساط بچھا دی تھی۔ زرداری صاحب کی اس بساط کے نتیجے میں آئندہ انتخابات میں بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ سرفراز بگٹی نے بھی آؤٹ آف دا باکس آپشن استعمال کیا، جن کے بارے میں آج سے کچھ دنوں پہلے تک تاثر تھا کہ وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں، لیکن سرفراز بگٹی اپنے والد وڈیرہ غلام قادر بگٹی کی جماعت میں گئے، جو 80 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو سے وابستہ تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی قیادت کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بلوچستان سے مزید کئی اہم سیاسی شخصیات اور سابق پارلیمنٹیرین پارٹی کا حصہ بنیں گے۔ خیال رہے کہ مجموعی طور پر گزشتہ 2 سالوں میں پیپلز پارٹی میں 2 سابق وزرائے اعلیٰ، 1 سابق وفاقی وزیر، 1 سابق نگران وفاقی وزیر اور 10 سے زائد سابق ارکان بلوچستان اسمبلی شامل ہوئے۔ سیاسی تجزیہ کاروں اور مبصرین کا خیال ہے کہ ان شخصیات کی مقبولیت سے پیپلز پارٹی بلوچستان میں مضبوط ہوئی ہے اور گزشتہ انتخابات کے برعکس اس بار پیپلز پارٹی کے لیے بلوچستان کا سیاسی میدان خالی نہیں رہے گا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے کہ نومبر کے وسط میں میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے دورہ کوئٹہ اور زیادہ تر الیکٹیبلز کو اپنی صفوں میں شامل کرنے کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا کہ مسلم لیگ نون نے صفایا کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمت نہیں ہاری اور نہ صرف یوم تاسیس کا جلسہ کوئٹہ میں کیا بلکہ اہم سیاسی لوگوں کو پارٹی میں شامل کرایا۔ پیپلز پارٹی نے اس تاثر کو ختم کیا۔ آئندہ انتخابات میں ہم پیپلز پارٹی کو بلوچستان سے سر فہرست اور دوسرے نمبر پر نہ صحیح مگر اس کے بعد کے نمبروں پر دیکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھتی ہے کہ وہ بلوچستان میں 51 عوامی نشستوں پر سے 12 میں سے 14 نشستیں حاصل کر لے گی، مگر میرا اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی 4، 5 یا پھر 6، 7 نشستیں حاصل کر سکے گی۔
बलूचिस्तान के लिहाज से ये पोजीशन भी बुरी नहीं, यानी बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की पोजीशन 2008 की तरह बहुत अच्छी नहीं तो 2018 की तरह बहुत बुरी भी नहीं होगी। शहजादा जुल्फ़िकार के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में बलूचिस्तान में सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून जबकि JUI के दूसरी बड़ी जमात बनने के इम्कानात ज़्यादा दिखाई देते हैं। ताहम जो भी पार्लिमानी जमात 11 से 12 नशस्तें जीतेगी तो हुकूमत बनाने के लिए मजबूत पोजीशन में होगी। ताहम इन्हें हुकूमत साजी के लिए छोटी जमातों पर फिर इन्हसार करना पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।